السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جنگ مطاع کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مکہ کے دو شخص جن کا نام خالد بن ولید اور عمر ابن عاص تھا، وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنا ایک سفیر رومن امپائر کی طرف بھیجا، لیکن رومن امپائر نے ان سفیر کو بری طرح سے قتل کر دیا۔ سفیر کو مارنا یعنی کہ جنگ کا اعلان کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 3000 کا لشکر تیار کیا اور رومن امپائر کی طرف حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب مسلمانوں نے رومن امپائر سے ابھی تک کوئی جنگ نہیں کی تھی۔ رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور تھی۔ اب جب عربوں کو یہ بات پتہ چلی کہ 3000 کا لشکر سپر پاور کے خلاف جنگ کے لیے جا رہا ہے تو وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے یہ 3000 کی فوج میں سے ایک بھی بندہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا اور رومن امپائر مدینہ پر حملہ کر کر مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو تمہارا نیکسٹ لیڈر جعفر بن ابی طالب جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو اس جانب بھیجا جس جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر قتل ہوئے تھے، اور راستے میں زید بن حارثہ کو یہ پتا چلا کہ رومن امپائر 2 لاکھ کا لشکر لے کے مسلمانوں کی جانب آ رہا ہے۔ اب کئی روایات میں 1 لاکھ کا لشکر بھی ہے، لیکن جو بھی تھا مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھے۔ اب اتنے بڑے لشکر کو ہرانا امپوسیبل تھا، 2 لاکھ ورسز 3000۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے مدد کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل یعنی کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ہم نکلے تو ہیں، اب یا تو ہم جنگ جیتیں گے یا تو شہید ہوں گے۔ جنگ چھوڑ کے جانے کا اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم موتا کے پہاڑوں کے درمیان میں جنگ لڑتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ رومن مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکتے اور مسلمان صرف سامنے سے جنگ لڑیں گے۔ دونوں فوجوں نے حملہ کیا اور بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ زید بن حارثہ بہت دلیری کے ساتھ لڑے لیکن وہ شہید ہو گئے۔ حضور کے حکم کے مطابق جعفر بن ابی طالب نے کمان سنبھالی لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جن 3 لیڈرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھیجا تھا وہ تینوں شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا کہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر خالد بن ولید میدان جنگ میں آئے مسلمانوں کے لیڈر بن کے۔ یہ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی اور خالد بن ولید یہ بات جانتے تھے کہ رومنز کو ہرانا امپوسیبل ہے، لیکن اگر مسلمان جنگ چھوڑ کر چلے گئے تو رومن مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ اب خالد بن ولید نے ایک ایسی گیم کھیلی کہ مسلمان بھی مدینہ واپس چل جائے اور رومنز بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کریں۔ اگلی صبح جب جنگ شروع ہوئی تو پہاڑوں سے دھواں نکلنے لگا اور گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب رومنز کو یہ لگا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج پہنچ چکی ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمان ایک پلان طریقے کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ رومنز ان کا پیچھا کریں اور وہ ان کو ٹریپ کر دیں۔ رومنز نے سوچا کہ مسلمان ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کر رہے ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے تو یہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ مل کے ہمیں ختم کر دیں گے، لہٰذا رومنز نے ان کا پیچھا نہیں کیا اور مسلمان پیچھے ہٹ کے آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے صرف 12 صحابی شہید ہوئے، لیکن رومنز کا بہت نقصان ہوا تھا۔ رومنز کے بہت سے سپاہی مسلمانوں نے جہنم حاصل کیے۔ مدینہ والوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، ان کو کہا یہ تو جنگ سے بھاگ آئے ہیں، یہ تو بگوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ جنگ سے بھاگ کے نہیں آئے، یہ ہم سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم بہت جلد روم پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اب پورے عرب کو مسلمانوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا، ایک رعب پورے عرب پر قائم کر دیا کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ سے ٹکرا گیا۔ جنگ موتا کے بعد پورے عرب سے لوگ مسلمانوں کی طرف آنے لگے اور مدینہ کی یہ چھوٹی سی ریاست آہستہ آہستہ ہر طرف پھیلنے لگی۔ سو پلیز سبسکرائب۔